رائحة طيبة كأنها راية وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مأول ليك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي ندخل معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي لنكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأمها بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودم لمن عدم وحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبينا جبريل عليه الصلاة والسلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم إلى بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يا ربي أتأذن لي نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذي لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا الشمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وحبتكم وقد أذن لي ندخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام معنا تحت الكساء فقال لا إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه الصلاة والسلام نبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني من قيل اليوم واصطفاني بالرسالة نبي ما ذكر خبرنا هذا في مابل من مابل أهل الأرض وفي جمع من شيئنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بلق النبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من المحافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا تعلم حاجة إلا ويقضى الله حاجته. فقال علي عليه الصلاة والسلام ذنب الله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا بعض في سويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. محمد وآل محمد بابا زبلنا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
درمیان ہماری طرف مولانا کلک کرنا پڑے گا. مولانا کی تصدیق ہے تو لوگ آگے سے بزرگوں سے جاتے ہیں کیا کریں یہاں ابھی کر لیجیے نا لوگ آگے سے گزر کے جاتے ہیں. محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد فاتحہ. پر محمد والے محمد صلوات. محمد والے محمد. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی. بیٹے کی تیرے میعاد پوری نہیں مل پائی. ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے. تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے. نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا. اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے. مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے. مقتل میں اسے میں نے
چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں کہ یہی ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں۔ یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ پوچھا جو یہ زینب نے، گٹھڑی میں ہے کیا بھائی؟ سرور نے کہا رو کر، قاسم کی ہے لاش آئی۔ اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیرے میت پوری نہیں مل پائی۔ ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ ٹکڑے نہیں چادر میں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اور دیگر بلند کر سلام۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر۔ مظلوم ہے
مظلوم ایسے گر پڑے تربت پہ بہن کی، جیسے حسین تھے گرے اکبر کی لاش پر۔ ارے دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر۔ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر، اور کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سنا پہ، بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی، بابا سنا پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر، اور اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح نہ کیسے گر کے ہو گئی تیری بھی کم کمر۔ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑے، مظلوم ایسے گر پڑے تربت پہ بہن کی، جیسے حسین تھے گرے اکبر کی لاش پر۔ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے چھوٹی سی قبر پر۔ وردی پہ بڑا درس پر محمد والے محمد صلوات، صلی اللہ محمد فاتحہ۔ گھوڑے سے جب کے قاسم گل کو قبا گرا، گھوڑے سے جب کے قاسم گل کو قبا گرا، صفدر
پر آ نغمہ فوج ستم ہوا، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئی، دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئی، خادم ہوا حضور پہ قربان آئی، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئی، جلاد پہنچے تیغ دو پہ کر لیے ہوئے، جلاد پہنچے تیغ دو پہ کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کے وہ دل پھیگا، دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدہ، تب ریزہ مر جائے صفِ آدان ایک بار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشیں کو وہاں سوا، سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گیا، سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور چور گیا، پہنچے حسین لاش پہ جسم میں بہش میں نم، سرا پکارے شہ امم، اٹھ اٹکا ہوا آنکھوں میں ابن حسن کا دم، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم، موڑو ناک فاطمہ کے نور عین سے، موڑو ناک فاطمہ کے نور عین سے، باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے، باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے، کیا بولتے کہ موت نے عطا بے خبر کیا، ہچکی کے درد نے تاوبال جگر کیا، سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا، بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا، حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو، حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کے لاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، گھوڑے سے جب کے پاس میں گل گوں کا گیا، بلندتر صلوات، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ میرے پاس 2 منٹ ہے، میں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ قبلہ کو جو ہے وہ زیب منبر کر دوں 8:15 تک، تاکہ 9:10 تک ہمیں جو ہے وہ نوحہ خوانی شروع کر سکیں،
मोमिनीन और मोमनात जल्दी जल्दी 2-3 एलानात और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मौलाना को ज़हमत देंगे। जैसा कि मैं मुस्तकिल ऐलान कर रहा हूँ कि 11 मुहर्रम को यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। 11 मुहर्रम हमेशा हम एक गैप देते हैं और पिछले कई सालों से जो है वो 11 मुहर्रम सैयद मुबशर हसन साहब के रहजगाह पे जो है वो मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होती है मर्दानी। इस साल भी वहाँ मुनक़्क़िद होगी। ठीक 7 बजे जो है क़िबला हम जो है मजलिस का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह क़िबला जो है वहाँ भी खिताब करेंगे। इसके साथ ही इंशाअल्लाह आज 7 हो गई है, आज मेहंदी बरामद होगी और उसके बाद फिर कल 8 है। कल जो है वो मौला अब्बास का दिन है, हाज़री का दिन है और इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमनात से तमाशे के इंतहाई वक्त की पाबंदी के साथ कल का प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा। जो एहतराम है मौला अब्बास का उसको मलूज़ रखिएगा। और इसके साथ फिर 9 मुहर्रम आ जाएगी और 9 मुहर्रम को जो है वो देर तक प्रोग्राम होते हैं। आमतौर पे हम मजलिस जो है वो इंशाअल्लाह मगरिब पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो हम एक सवाल जवाब का डिनर के बाद हम एक सवाल जवाब का जो है वो दौरानिया रखेंगे 45 से 50 मिनट का क़िबला के साथ। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि हम ये जो मौका फराहम करते हैं इसका सही मानों में जो है इस्तेमाल नहीं होता और ना तो मोमिनीन इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ना मोमनात। और जबकि ये सुनहरी मौका है कि आप अपने जो वसवसे हैं, जो अंदेशे हैं, जो और चीज़ें हैं फ़िक़ही या अखलाक़ी, उनके ऊपर बाकायदा सवालात करके मौलाना से उनके जवाब बराह रास्त आप ले सकते हैं। हम ख़वातीन में भी माइक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, मोमिनीन के पास भी, और जो भी जवाब आते हैं सब सुन भी लेंगे और उनसे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह आशूर ठीक 10 बजे जो है वो अमाल हम शुरू करेंगे रोज़े आशूर के, और उसके बाद जो है वो गश्त होगा। मैं मुस्तकिल ऐलान कर रहा हूँ कि जिन मोमिनीन को अपने घर में, मोमनात को अपने घर में गश्त को बुलाना है, बराए मेहरबानी अपने नाम जो है इंतज़ामिया तक पहुँचा दें ताकि जो राउट है उसको फौरी तौर पे हम मुनज़्ज़म कर लें और वक्त की पाबंदी के साथ हम सब जगह होते हुए दोपहर को ज़ोहरैन के वक्त जो है वापस सेंटर आ जाएं, नमाज ज़ोहरैन अदा होगी और उसके बाद सुबह आशूर की जो मजलिस है वो मुनक़्क़िद होगी और बाद ख़त्म मजलिस जो है वो फाका शिकनी होगी। उसके बाद एक गैप है जो हमेशा हर साल होता है। कुछ मोमिनीन घर चले जाते हैं, कुछ मोमिनीन यहाँ बैठे रहते हैं, जैसा जिसकी सहूलत हो वो करे। और उसके बाद फिर ठीक नमाज मगरिबैन के साथ जो है वो शाम गरीबा शुरू होगी और इंशाअल्लाह वो मजलिस जो है वो शाम गरीबा के बाद इख्तिताम पजीर होगी। 11 को जैसे मैंने कहा कि मुबशर हसन साहब के घर पे मजलिस मुनक़्क़िद होगी और 12 मुहर्रम को स्वयं की जो मजलिस है वो क़िबला की आखिरी मजलिस है इस माह मुहर्रम की। और इंशाअल्लाह जिस तरह से क़िबला मजालिस में लोगों को इंगेज किए हुए हैं और जिस तरह से इल्मी गुफ्तगू हो रही है उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। बहुत आला गुफ्तगू है और लोग जो है मुस्तकिल इंतहाई दिलचस्पी के साथ जो है आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और जो फीडबैक आ रही है ख़वातीन से भी और मोमिनीन से भी वो काबिल फ़ख्र है। और जो ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी इंतहाई अच्छे रिमार्क्स दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन प्रोग्रामों को ऑनलाइन देखती है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अरे दिगर सलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بے شک ہم سب اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. اگر انسان یہ گمان کرتا ہے یہ سوچتا ہے اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا تو یہ اس کا خیال خواہ. اس خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ خیال بیکار خیال ہے. ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے اور جب اس کی طرف پلٹیں گے تو کچھ جواب بھی دینا ہے. جواب کیا دینا ہے وہ آیت کے پہلے حصے میں بتا دیا گیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور ہم یہ پوچھیں گے کہ تم نے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس میں شعور جیسی دولت عطا کی ہے. عقل جیسا کمال دیا ہے اور شعور جیسی دولت دی ہے اور اسے یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اشرف المخلوقات قرار دیتی ہے. اس کے اشرف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اشرف ہے اور بلا شبہ سب سے زیادہ شریف یہی ہے. اس سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے اور اسے جذبات بھی دیے ہیں اور اسے محسوس کرنے کی چیزیں بھی دی ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے اسے جاہل ضرور پیدا کیا ہے مگر جاہل رکھا نہیں ہے. اور اس کے لیے علم کے لیے بہت سے ذرائع فراہم کیے. سب سے پہلے کل میں نے گفتگو کی تھی. آنکھ دی تھی, آنکھیں دی, کان دیے, دل دیے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اسے عطا فرمائی تاکہ یہ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزار سکے. اسے بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور جو چیز جس چیز کو دی ہے وہ اسی کے لیے زیب دیتی ہے. مثلا قوت لامسہ. قوت لامسہ, آپ ٹچ کریں کسی چیز کو, اس کو کہتے ہیں لمس. اور یہ بھی ایک قوت ہے. یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. سلامات پڑھے محمد. یہ قوت بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. اس قوت سے بھی ایک علم آتا ہے. دوسری اسی سے ملتی جلتی ایک اور قوت ہے کہ
کہ جسے قوت شامہ کہتے ہیں. قوت شامہ کے معنی ہے سونگنے والی قوت. توجہ ہے آپ کی, سونگنے والی قوت. پھر اس کے بعد ایک اور چیز رکھی ہے, وہ بھی بڑی اہم چیز ہے, قوت ذائقہ. ذائقہ بھی رکھا ہے. صلوات تو پڑھے محمد. اللہ نے قوت باصرہ دیکھنے کی قوت, قوت سامعہ سننے کی قوت, قوت شامہ سننے کی قوت, قوت لامسہ چھونے کی قوت, قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. یہ چکھنے سے مزہ پتہ چلتا ہے, سونگنے سے اچھائی اور خرابی کا علم آتا ہے, چھونے سے گرم اور سرد کا علم آتا ہے. اب یہ دیکھیں عجیب, کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے, کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے کہ چھونے سے جو علم آتا ہے وہ گرم ہے کہ سرد ہے. کسی چیز کو آپ چھو لیجیے, چھونے سے پتا چلے گا کہ سرد ہے یا گرم ہے. یہ کام زبان نہیں کرتی. زبان کا کام اور ہے اور ہاتھ کا کام اور ہے. اسی صورت قوت شامہ سونگنے کی قوت, یہ نظام الہی ہے. جتنا غور کریں گے اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا ہے, کیا کچھ انسان کو نہیں عطا کیا ہے. یہ قوت لامسہ, پتہ نہیں ہے بریانی گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے. ارے توجہ نہیں ہے بھائی, توجہ فرمائیے. بریانی گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے, پتہ نہیں ہے روٹی گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے, اور گرم ہے تو کتنی گرم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ لقمہ اگر منہ میں رکھا جائے تو زبان ہی جل جائے. یہ ہاتھ ہی طے کرتا ہے. اس کے معنی ہے کہ ہاتھ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے. ارے صلوات پڑھے محمد والے. ہاتھ سے بھی علم آتا ہے, ہاتھ سے بھی علم آتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے شامہ سونگنے کی قوت. یہ سونگنے کی قوت, اس کا کیا مطلب, اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں, جو لقمہ تم بنا رہے ہو ہاتھ نے یہ تو طے کر دیا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. یہ تو طے کر دیا کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, اور کتنا گرم ہے. اتنا گرم ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارا منہ برداشت کر سکتا ہے, مگر ہاتھ نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ اس میں خوشبو ہے کہ بدبو ہے. یہ کہ ایسا تو نہیں کھانا کافی دن کا رکھا ہوا ہو اور خراب ہو گیا ہو, سڑ گیا ہو. اس کو ناک طے کرتی ہے, قوت شامہ طے کرتی ہے. یہ بھی ایک علم کی قسم ہے, توجہ ہے. اور اس کے بعد قوت ذائقہ. قوت ذائقہ کی بات یہ ہے کہ ناک نے یہ تو طے کیا, قوت شامہ نے یہ تو طے کیا کہ یہ کھانے کے قابل ہے, خراب نہیں ہے, تم اسے کھا سکتے ہو. مگر اس نے یہ نہیں طے کیا کہ اس کھانے کا مزہ کیا ہے. مزے کا ہی صلوات پڑھیں محمد اس کا ذائقہ کیا ہے, اس کا مزہ کیا ہے, اس کا علم ابھی نہیں پتا چلا ہے. اس کا علم جب پتا چلے گا جب زبان پر رکھ دیا جائے گا. کمال یہ ہے کہ ہونٹ بھی ذائقہ نہیں بتا سکتے. ہونٹوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ذائقہ بتا دے. ذائقہ زبان بناتی ہے, زبان بتاتی ہے کہ ذائقہ کیسا ہے. اس کے معنی ہے کہ انسان جتنا خود پر غور کرتا چلا جائے گا قدرت سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا کہ وہ پروردگار جس نے ایک انسان کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے. نہیں, میں لفظ بدل رہا ہوں. جس خدا نے ایک لقمے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے, اس خدا نے دین کے لیے کتنا اہتمام کیا ہوگا.
خدا نے دین کے لیے اور ہدایت کے لیے کتنا انتظام کیا ہوگا. فطری چیز ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے اور عقلی چیز ہے کہ ہدایت کس سے حاصل کرے. فطری چیز ہے کہ آدمی ہدایت حاصل کرے, عقلی چیز ہے کہ کس سے ہدایت حاصل کرے. ارے جسے راستہ ہی نہ معلوم ہو وہ ہدایت کیا کرے گا. ہدایت اگر کرنا ہے تو کسی ایسے کو رہبر بناؤ جو منزل کو بھی جانتا ہو, راستے کو بھی جانتا ہو. رہبر کسی ایسے کو بنایا جائے, رہبر کسی ایسے کو بنانا چاہیے کہ جو راستے کو بھی جانتا ہو اور منزل کو بھی جانتا ہو. مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ ذرا سا آج وہاں ہو آئیے, وہاں چلے جائیے. یہ مقصود بھیا کہنے لگے کہ ہمارے گھر آ جائیے. تو ہمارے گھر آنے کے معنی یہ ہے کہ ہمیں راستہ معلوم ہونا چاہیے, راستے کے بغیر تو آئیں گے نہیں. تو ہم نے کہا کہ مسعود صاحب بھیا راستہ ہمیں پتا نہیں ہے, ہم آ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ایسا ہے یہ پرسوں یہ مولانا آئے ہیں پاکستان سے, یہ آپ کو لے آئیں گے. ارے انہیں تو خود نہیں معلوم ہے وہ کہاں سے لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا ہے کہ مہدی ہیں, مہدی صاحب سے ہم کہہ دیتے ہیں وہ آپ کو لے آئیں گے. مہدی صاحب نے ان کا گھر دیکھا تھا, توجہ ہے, راستوں کو دیکھا تھا. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے ان کا گھر دیکھا ہے, منزل دیکھی ہے, جہاں جانا کرے گا بالکل دیکھی ہے, ایک بار تھوڑی ہے, بارہا گئے ہیں اور ہم راستے کو بھی جانتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر آپ چلیے ہمارے ساتھ, آپ راستے سے لے کے جائیں گے, اچھے راستے سے لے کے جائیں گے, منزل پر پہنچائیں گے. کہتے ہیں کیوں, ہم کیسے پہنچے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ آپ کو راستہ بھی معلوم ہے اور منزل بھی معلوم ہے. عالم اسلام کی عقل مندی ہے. خدا کرے کہ پہنچ جائے. عالم اسلام کی عقل مندی ہے کہ اس کو رہبر بنائے جو خود جنت کو ڈھونڈ رہا ہے. اس کو رہبر بنایا کہ جو خود جنت کو ڈھونڈ رہا ہے. اسے یقین نہیں ہے کہ جنت میں چلا جاؤں گا, ابھی تک اسے یقین نہیں ہے کہ جنت میں چلا جاؤں گا. دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ارے توجہ فرمائے, جنت میں جانے کی آرزو کرتا ہے مگر اس کو یقین نہیں ہے کہ جنت میں چلا جائے گا. یہ اس کی بدنصیبی ہے عالم اسلام کی کہ ایسے کو رہبر مانا جو خود جنتی نہیں ہے, جنہیں جنت کا راستہ بھی نہیں معلوم ہے. ارے جبکہ اسی بس میں ایسے بھی موجود تھے کہ جو سردار جوانان زنا تھے, جنت کے جوانوں کے سردار تھے. یعنی جنت بھی معلوم ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ سردار ہیں. خیر زندگی میں غلام ذہنیت سرداروں کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چلتی ہے. سلامات پڑھے محمد والے محمد. جملہ اذہان عالیہ میں رکھیے گا, بہت قیمتی جملہ ہے. غلام ذہنیت آقاؤں کو چھوڑ کے غلاموں کے پیچھے چلتی ہے, اور آقا پسند ذہنیت غلاموں کے پیچھے نہیں چلتی بلکہ آقاؤں کے پیچھے چلتی ہے. اسے معلوم ہے کہ جنت کے سردار جب یہ ہیں تو جنت میں کوئی اور تھوڑی ہوگا, یہی تو جائیں گے. ان کے پیچھے چلو, کسی کے پیچھے نہیں چلو. اور یہ بھی عجیب بات پیغمبر نے فرمائی, اب حسن و حسین سید الشباب حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسن و حسین جوانان جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا بات ہے اللہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں.
बूढ़ों के नहीं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बूढ़ों के नहीं है। और मेरा सवाल ये है, तो फिर बूढ़ों का सरदार क्या कौन होगा? जुमला खुदा करे कि पहुंच जाए। बूढ़ों का सरदार कौन होगा? कसार जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। क्यों भाई? क्यों? इसलिए कि जन्नत जवानों की जगह है, वहां जवान जाएंगे, तो ये बूढ़े क्या करेंगे? ये तो हसरत ज़दा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बिल्कुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और ये ख्याल रहे कि जन्नत में जितने जाने वाले होंगे जवान ही होंगे, जवान ही होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में जाने वाले जितने होंगे वो जुमला सुनेंगे जिंदगी में याद रखने के लिए। और ये जो जवानों के सरदार हैं, ये अबू तालिब के पोते हैं। मोहम्मद के नवासे हैं और अबू तालिब के पोते हैं। अबू तालिब के पोते हैं और मोहम्मद के नवासे हैं। खुद सरदार हैं, खुद सरदार है। मैं एक बड़ा कीमती जुमला कहने जा रहा हूँ, खुदा करे कि ये बात पहुंच जाए। क्या ये भी अजीब सी बात नहीं है? अजीब सी बात नहीं है कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। मौला अली के बाद जनाब अबू तालिब हैं। तो हर औलाद मंसूब होती है, हर नस्ल मंसूब होती है अपने दादा की तरफ, अपने दादा की तरफ। मगर ये तन्हा नस्ल है कि जो नाना की तरफ मंसूब हुई है। ये सलावत तो बड़े ये तन्हा नस्ल है कि जो नाना की तरफ मंसूब हुई है, दादा की तरफ नहीं है, नाना की तरफ। हर आदमी कहता फर्जंदे रसूल, हर आदमी कहता फर्जंदे रसूल, रसूल के बेटे, रसूल के बेटे। हर ये वो खुलाफाए बनी अब्बास जब कहा करते तो यही कहते थे, जब ना रसूल, ए फर्जंदे रसूल, ए फर्जंदे रसूल। उनको भी ये एतराफ था कि औलाद यही है, औलाद। अब मैं, मेरा ख्याल है मैं एक आयत पढ़ देता हूँ ताकि उससे हम आगे पढ़ सके। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वल्लाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो कुरान ने ये तय किया कि मर्दों में मोहम्मद किसी के बाप नहीं है। कोई इद्या नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि मोहम्मद पैगंबर इस्लाम मर्दों में किसी के बाप है, कोई नहीं कह सकता। मा कान मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। यानी उनकी हैसियत ये है कि वो अल्लाह के नबी हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। ये है कुरान की आयत। और कुरान ने साफ तौर पर कहा कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। कमाल की बात है, तुम मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद तो नहीं है मगर अज़वाज माए हैं। अजब है ये, अजब है। इस फलसफे में कभी गौर कीजिएगा कि अज़वाज को माए कह दिया गया मगर मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो नहीं होंगे किसी के बाप, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या होंगे? नहीं होंगे ना, होना भी नहीं चाहिए।
اسی کا قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں ہے، تو اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، مگر جس قرآن نے یہ کہا تھا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اسی قرآن نے پکار کے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ارے غور تو کریں، مباہلے کا میدان جب سجنے لگا اور مباہلے میں ضرورت پڑی تو آواز دی قرآن نے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آؤ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ مباہلہ کریں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں، ارے توجہ ہے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ ہے قرآن کی آیت۔ نصارائے نجران آئے تھے، اور نصارائے نجران میں آنے کے بعد جناب عیسیٰ کے تعلق سے کٹھوجتی کی تھی، اور کٹھوجتی کے نتیجے میں یہ آیت اتری تھی، تو کہا گیا تھا فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ کٹھوجتی کر رہے ہیں فقل تعالوا، تو ان سے کہو کہ آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، ثم نبتہل، پھر ہم سب مباہلہ کریں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو اب کوئی تو ہے محمد کا بیٹا، اور بیٹا ہی نہیں ہے بیٹے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو اب کس کو لے کے آئیں؟ اب پیغمبر اسلام اس آیت کی روح سے، اس آیت کے مطابق پیغمبر اسلام جس کو بھی اپنا انا کی جگہ لے کے جائیں وہ فرزند رسول ہے قیامت تک کے لیے، وہ فرزند رسول کی اولاد رسول کے بیٹے جسے لے جائیں، میں یہ نہیں کہتا کسے لے جائیں گے، جسے بھی لے جائیں وہ رسول کی اولاد ہے، رسول کے فرزند ہے، رسول کے بیٹے ہیں، جس کو بھی لے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کسے لے کے گئے، کسے لے کے گئے؟ تمام لکھنے والے، مولانا محمود الحسن خان سنی عالم دین، مولانا محمد جوناگڑھی سنی عالم دین، مولانا اشرف علی تھانوی سنی عالم دین، اور بہت سے لوگ ہیں، سب کے سب نے اس آیت کے شان نزول میں یہ تحریر فرمایا کہ رسول ابنانا کی جگہ حسن حسین کو لے کے گئے، اور نسانا کی جگہ فاطمہ زہرا کو لے کے گئے، اور انفسنا کی جگہ علی ولی کو لے کے گئے، اور علی ولی کو لے کے گئے، مگر بات یہ ہو گئی ہے کہ وہ بیٹوں کی جگہ جس کو لے کے گئے وہ کون تھے؟ حسن حسین علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں لیا، بیٹے حسن اور حسین ہیں، تو آیت نے طے کر دیا کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، اور رسول کے بیٹے ہیں، یہ شرف ہے اولاد ابو طالب کو کہ ان کی نسل محمد کی نسل کہلائی۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ان کی اولاد، ان کی نسل رسول کی نسل ہے، اور قرآن نے اسے نسل رسول قرار دیا، یعنی اللہ نے نسل رسول قرار دیا ہے۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے مانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہیں مگر تمہارے جیسوں کے محمد باپ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی ارے حسنین جیسوں کے باپ ہے، رسول سب کے باپ نہیں ہے، حسن حسین جیسوں کے
کی ہے؟ دو. ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے. جہری شہادت جو خنجر سے میدان میں قتل کیا جائے، یہ جہری شہادت ہے. اور سری شہادت جو زہر سے شہید کیا جائے، جو زہر سے شہید کیا جائے، زہر سے مارا جانا سری شہادت ہے. اور تلوار سے مارا جانا جہری شہادت ہے. تو ایک آدمی یا تو سری شہادت سے مرے گا یا جہری سے. توجہ فرما، یا تو اس کو ظاہر بظاہر خنجر سے قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسی کو زہر بھی دیا جائے اور خنجر سے بھی مارا جائے. نہیں، سری شہادت اور جہری شہادت دونوں شہادتیں شاہ ولی اللہ کے بقول. شاہ ولی اللہ سنی عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہی نے اعتراف کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دونوں طرح کی شہادت عطا کی، سری شہادت بھی اور جہری شہادت بھی. پھر آگے چل کے لکھتے ہیں جہری شہادت حسین کے سبب سے رسول کو ملی اور سری شہادت حسن کے سبب سے ملی ہے. یعنی اللہ نے محمد کو جہری شہادت بھی دی، سری شہادت بھی دی. اور ترکہ ماں باپ سے اولاد کو ملتا ہے. وراثت یا ترکہ جو ملتا ہے وہ ماں باپ سے، باپ دادا سے اولاد کی طرف آتا کہ نہیں. مگر یہ عجیب ترکہ ہے، یہ عجیب وراثت ہے کہ جو اولاد سے نانا کی طرف جا رہی ہے. حسن حسین نے رسول کو شہادت کے کمال تک پہنچایا، سری شہادت بھی ملی اور جہری شہادت. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ منزل جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. سری شہادت بھی ملی اور جہری شہادت بھی ملی. رسول کو اللہ نے دونوں طرح کی شہادت عطا فرمائی، میدان والی بھی، خنجر والی بھی اور زہر والی بھی. تو یہ دو وراثتیں ہیں. پھر آگے بڑھتا ہوں. دو وراثتیں حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، جوانہ میں جنت کے سردار ہیں. اور جنت میں کوئی بزرگ اور بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان جائیں گے، سب جوان جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جنت کے سردار ہی جوان ہیں. تو جتنے جانے والے ہوں گے وہ سب کے سب جوان ہوں گے. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک باتیں عرض کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام پھر مل کے سلام پڑھے محمد والے رسول کے زمانے میں ایک خاتون تشریف لائی اور ان خاتون نے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد میں آپ کا جانشین کسے سمجھوں، کسے مانوں، کسے تسلیم کروں. پیغمبر نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور انگوٹھی سے اس پہ مہر کی اور دے دیا، یہ اپنے پاس رکھو، جس کے پاس یہ صفت موجود ہو بس وہی میرا جانشین ہے. اور جس میں یہ صفت کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے کہ پتھر سے پتھر ٹکرایا ہے اور وہ لگ گئی ہے. پتھر سے پتھر، یہ انگوٹھی بھی پتھر، نگینا پتھر، اور پتھر ہی پر مہر کر رہے ہیں. تو کیسے مہر ہو گئی؟ نہیں، یہ مہر کے ارادے سے پیغمبر نے پتھر سے پتھر کو ٹکرایا ہے. اللہ نے اس پتھر کو نرم کر دیا تاکہ محمد کی مہر ہو جائے. اور جس میں یہ صفتوں کو میرا جانشین ہے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو اللہ کا ہے، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہو وہ میرا جانشین ہوگا. ارادہ اللہ کا
تو چلی گئی. امام مولا علی کے زمانے میں آئی اور مولا علی کے پاس آ کے اس نے کہا تو امام نے کہا لوگ مور کرتے تھے, مور کر دی, چلی گئی. امام حسن السلام کے زمانے میں آئی, مور کرائی اور چلی گئی. یہ مولا علی علیہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آئی اور اس نے مہر کرائی اور چلی گئی. اب چوتھے امام کا زمانہ آیا. متوجہ ہے میری طرف؟ چوتھے امام علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اس زمانے میں اس نے یہ طے کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گی, یہ جانشین رسول ہیں یا نہیں ہے, کہ پوچھوں گی. وہ پتھر ساتھ لے کے گئی اور اب جب وہاں پہنچی ہے امام کے یہاں تو امام سجدے کے عالم میں تھے. امام سجدہ فرما رہے تھے, واپس آ گئی. 1-8 گھنٹے کے بعد پھر گئی, پھر امام سجدے میں تھے, دوبارہ آ گئی, پھر گئی تو دیکھا امام اب بھی سجدہ کر رہے ہیں, پھر واپس آئی. اب پھر جب گئی ہے تو دیکھا اب بھی امام سجدہ کر رہے ہیں. تو اس نے عجیب جملہ کہا, بھائی یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا, عجیب جملہ کہا کہ میں اس سے پوچھنے آئی تھی کہ جانشین رسول ہے یا نہیں ہے, مگر کیسے پوچھوں, یہ تو اتنا بڑا ساجد ہے کہ کبھی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا. میں جب آئی ہوں یہ سجدے میں ملا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. بس امام نے سنا, متوجہ ہے, امام نے سنا, سننے کے بعد اشارہ کیا, اشارہ کرتے ہی اس پتھر پر نقش لا الہ ابھرا. پتھر پر نقش لا الہ ابھرا, دیوار پر نقش لا الہ ابھرا. اور یہ صحیفہ تھی, بوڑھی تھی, اس کی گئی ہوئی جوانی پلٹی. اس کی گئی ہوئی جوانی پلٹی, اس لیے کہ امام نے اشارہ کیا ہے مگر یہ نہیں طے کیا ہے کہ کس کو اشارہ ہے. پتھر نے سمجھا شاید ہمیں اشارہ ہوا, دیوار نے سمجھا شاید ہمیں اشارہ ہوا, صحیفی نے سمجھا شاید مجھے اشارہ ہوا. تاریخ میں 2 شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے جوانیاں پلٹی ہیں, ایک یوسف زہرا, ایک یوسف, ایک حضرت یوسف, ایک یوسف زہرا, مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. دعا حضرت یوسف نے دعا کر کے جوانی کو پلٹایا, یوسف زہرا نے اشارہ کیا اور جوانی پلٹ آئی. تو سوال یہ ہے جس کے اشاروں سے جوانی پلٹتی ہو, اگر وہ اپنوں کے لیے دعا کر دے, جنت میں سارے کے سارے جوان جانے والے ہوں گے. جتنے جنت میں جائیں گے وہ سب کے سب جوان ہوں گے. الحمدللہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. 2 سردار ہیں, ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام, ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین. رسول کی وراثت دونوں تک پہنچی. اس کو محسوس کیجیے گا. یہ روایات میں ملتا ہے کہ اوپر حصہ جو تھا پیغمبر اسلام کا امام حسن سے ملتا تھا, یا امام حسن پیغمبر اسلام سے مشابہ تھے, اور نیچے سے پاؤں تک امام حسین مشابہ تھے. 2 وراثتیں ہیں. رسول ایک ہے, اس ایک رسول کی 2 وراثتیں چلی. ایک جنگ ہے وراثت اور ایک صلح ہے وراثت. ایک جنگ ہے وراثت اور ایک صلح ہے وراثت. رسول کے صلح کے وارث کو حسن کہتے ہیں اور جنگ کے وارث کو حسین کہتے ہیں. جب حسین میدان میں آئے تو رسول کے انداز میں ہوتے ہیں, اور جب حسن قلم چلائے صلح کے لیے تو رسول کے انداز میں ہوتے ہیں. 2 شہزادے دونوں کو وارث بنایا, 2 شہزادے دونوں کو وارث بنایا. ایک کو صلح کا وارث بنایا اور ایک کو جنگ کا وارث بنایا. اور پورے دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اخلاق حسن اخلاق مصطفیٰ کا آئینہ ہے.
اخلاق حسن اخلاق مصطفیٰ کا آئینہ ہے. اور آج جو تاریخ ہے وہ شہادت امام حسن کے وارثوں کی ہے. آج کی تاریخ میں 7 محرم ہے اور 7 محرم کو جو مسائل پڑھے جاتے ہیں وہ جناب قاسم کے مسائل. جناب قاسم وارث امام حسن علیہ السلام، وراثت امام حسن علیہ السلام جسے پہنچی ہے وہ جناب قاسم ہے. تاریخ نے یہ منظر لکھا ہے، تاریخ نے، میں نے کسی روز پڑھا ہوگا، یہ مجھے یاد آتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ جب سواریاں چلنے لگی ہیں، جب خیمے، جب کربلا کے لیے جب سفر اختیار کیا ہے سید الشہداء نے، تو راوی کا بیان یہ ہے کہ ایک بی بی کو دیکھا کہ وہ خیز بیت الشرف سے برآمد ہوئی، اور جب وہ برآمد ہوئی ہے تو ایک نوخیز لڑکا اسے سوار کرنے کے لیے آگے بڑھا. جانتے ہیں یہ بی بی کون ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ کی زوجہ ہیں اور بیوہ ہیں، جناب ام فرما اور جناب قاسم کی ماں ہے. جناب قاسم کی ماں ہے. حسین علیہ السلام کے لیے قاسم کو اجازت دینا بڑا مشکل کام تھا. یہ کربلا میں آئے ہیں قاسم، اور قاسم، جناب قاسم کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ 13 یا 14 برس کا سن ہے، چھوٹا سا سن. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب جناب قاسم رہبار پر سوار ہوتے تھے اور مقتل کی طرف چلے ہیں تو رہبار کی گردن بلند تھی. قاسم دکھائی نہیں دے رہے، قاسم دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور قاسم میدان میں آئے. ارے قاسم کی رخصت ہی بڑی غضب، قاسم کی رخصت عجیب رخصت ہے. وہ رخصت ہے کہ اگر جناب قاسم کی رخصت پر ہی ہم غور کر لیں تو تڑپتے رہ جائیں. حسین علیہ السلام سے اجازت مانگنے کے لیے قاسم آئے ہیں، مگر حسین نے قاسم کو اجازت نہیں دی ہے. میرے لال تجھے کیسے اجازت دے، اے میرے لال تجھے کیسے اجازت دے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں. یہ صبر نہیں تھا، یہ صبر کا موقع نہیں تھا حسین کے لیے. انتہائی کمال صبر کی منزل تھی حسین علیہ السلام کے لیے کہ فاطمہ کا لال اجازت دے تو کیسے اجازت دے. آئی زندہ نہیں تھی، آئی زندہ نہیں. اگر زندہ ہوتے تو حالات دوسرے ہوتے، مگر بھائی حسن زندہ نہیں اور ان کا بیٹا اجازت کے لیے آیا ہے. چچا بھتیجے کو قربان ہوتا ہے، بھتیجے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. بھتیجے اگر باپ سر پر نہ ہو تو بھتیجوں کے لیے بڑی قربانیاں چچا پیش کرتا ہے. اور آج وہی بھتیجا جس پر حسین کی نظر رہتی تھی آج وہ اجازت مانگ رہا ہے مقتل کی، اور مقتل کی اجازت اس حال میں مانگ رہا ہے کہ سب جانتے ہیں جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اگر آج قاسم جائیں گے تو قاسم زندہ واپس نہیں آئیں گے. جناب امام حسین السلام سے اجازت چاہیے مگر امام حسین السلام نے اجازت نہیں دی. قاسم بیٹھ گئے. وہ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، ہر سال سنتے ہیں. میں بھی تبرکاً اس کو پڑھ رہا ہوں کہ جناب قاسم کے ذہن میں یہ آیا، یاد آئی ایک وصیت کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو بازو سے کھول کے دیکھ لینا. چلتے چلتے بابا نے یہ وصیت کی تھی آخر وقت میں کہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا. کھولنا تھا کہ قاسم تو خوش ہو گئے مگر حسین نے جب پڑھا تو قیامت آ گئی. قاسم خوش اس لیے ہوئے کہ خط میں لکھا ہوا تھا میرے بھیا حسین جب میدان کربلا ہو تو قاسم کو میری طرف سے اجازت دے دینا. قاسم خوش ہو گئے مگر یہی خط لیے ہوئے، جب یہی تعویذ لیے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں تو حسین نے سر کو جھکا دیا.
قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے. یہ کہہ کے حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور بچے کو قاسم کو تیار کیا, آمادہ قتال کیا. اور آمادہ قتال حسین نے اس طرح کیا کہ بھائی کا امامہ لائے حسین, امام حسن علیہ السلام کا امامہ, اور امامے کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا قاسم کے سر میں باندھا اور دوسرا ٹکڑا طے کر کے قاسم کے کاندھے پہ رکھ دیا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ٹکڑا کیوں رکھا ہے حسین نے. اور اس کے بعد قاسم سے کہا میرے لال خدا حافظ و ناصر. تاریخ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ حسین بلند آواز سے روئے ہیں. جب 3 مرتبہ 3 آدمیوں کو رخصت کیا ہے تو حسین بلند آواز سے روئے, سہا کیا ہے حسین نے. کون کون؟ ایک جب عباس گئے تو حسین بلند آواز سے روئے, اور دوسرے جب علی اکبر کو رہبار پر بٹھایا تو حسین بلند آواز سے روئے, اور تیسرا مرحلہ جب قاسم کو رخصت کیا ہے تو حسین نے گلے سے لگا لیا, بلند آواز سے روئے میرے لال. قاسم کو رخصت کیا. قاسم میدان کارزار میں آئے. قاسم نے امتیاز شجاعت حاصل کی اور اس کے بعد قاسم شہید ہوئے ہیں. قاسم سے لڑنے کے لیے, جناب قاسم سے لڑنے کے لیے جو پہلوان آیا ہے وہ ازرق شامی ہے, بہت بڑا پہلوان ہے. اس کے 4 بیٹے ہیں. جناب قاسم سے لڑنے کے لیے ایک ایک کر کے آیا اور جناب قاسم نے ان 4 کو واصل جہنم دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ خود آیا ہے لڑنے کے لیے. تو آپ سوچیں جس کے بیٹے مر گئے وہ کتنا تیش میں آیا ہوگا. اس نے حملہ کیا جناب قاسم پر, مگر جناب قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ادھر 2 ٹکڑے کیے. عباس نے آواز دی قاسم تمہاری پشت پہ چچا کھڑا ہوا ہے. بڑا پہلوان تھا ازرق شامی, نامی پہلوان تھا ازرق شامی. پورا لشکر, وہ آواز دی عمر سعد نے کہ ٹوٹ پڑو اس بچے پر. قاسم پہ ٹوٹ پڑو. اور تاریخ کہتی ہے سب نے چاروں طرف سے قاسم پر حملہ کیا. اور جب قاسم پر حملہ کیا ہے تو قاسم کبھی چچا کو آواز دیتے تھے, کبھی عباس دلاور کو پکارتے تھے, اور قاسم پر حملے پہ حملہ. قاسم رد کر رہے ہیں, وار پر وار قاسم بھی کر رہے ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قاسم زمین پر گرے, رہوان سے زمین پر تشریف لائے. جیسے رہوان سے زمین پر تشریف لائے ہیں جناب قاسم, اللہ اکبر اللہ اکبر, 50 آدمی کھڑے ہوئے ہیں قاسم کو گھیرے ہوئے اور سر کاٹنا چاہتے ہیں. ابھی تک کسی کا سر نہیں کاٹا گیا ہے شہداء میں. یہ پہلا شہید ہے جس کا سر کاٹنا چاہتے ہیں. اور قاسم کو بیچ میں گھیرے ہوئے ہیں. کہ قاسم نے آواز دی چچا میری امداد کو آئے, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے آنے سے پہلے میرا سر جدا ہو جائے. حسین تلوار کو نکال کے شیر خطرناک کی صورت چھپتے. جو 50 آدمی کھڑے ہوئے تھے, راوی کہتا ہے وہ دوڑنے لگے ادھر سے ادھر سے ادھر. قاسم کی لاش زندہ پامال ہوئی اور ایک گھٹی ہوئی قاسم کی چیخ نکلی, چچا میں زندہ پامال ہو گیا ہوں. اور اب جو حسین پہنچے تو اس وقت پہنچے جب قاسم کی لاش پامال ہو چکی. لارے رو اس غریب پر رو جس کا لاشا پامال ہو گیا اور ماں انتظار کر رہی ہے. ارے میرا لال مقتل میں گیا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب جنازہ قاسم آیا ہے, میں نے روایت عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جناب قاسم کے سر پر امام حسن علیہ السلام کا امامہ باندھا گیا. امام حسین علیہ السلام نے امامہ باندھا اور امامے کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے کو امامے کی صورت میں باندھا اور دوسرا ٹکڑا طے کر کے قاسم کے دوش پہ ڈال دیا. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کیا کر رہے ہیں,
मगर हुसैन जानते थे कि क्या होने वाला है। अरे जब हुसैन लाश कासिम पे पहुंचे हैं तो कासिम की लाश पामाल हो चुकी थी। हुसैन ने उसी टुकड़े को फैलाया, फैला करके लाश के टुकड़ों को रखा और अब जो हुसैन लेके चले सबका लाशा हुसैन सीने से लगा के उठाते थे, मगर कासिम की लाश कटनी की शक्ल में हुसैन ने पुष्ट पे डाली और खेमे की तरफ चले और दरवाजे खेमे के ना बहर कासिम का जनाजा आ गया, कासिम का लाशा आ गया, कासिम का लाशा कनात से लगा के रख दिया गया। कासिम का जनाजा खेमे की कनात से के करीब रख दिया गया। अब तक जितने लाशें आए हैं, जितने जनाजे आए हैं, वो खेमे के बीचों बीच रखे जाते थे। बीवियां गिर्द बैठ के मातम करती थी, गिर्द बैठ के रखती थी, मगर रोती थी। मगर कासिम का जनाजा, कासिम का लाशा कनात खेमा के पास रखा हुआ है। ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को आवाज दी, अम्मा फिज़्ज़ा, मादर कासिम कहाँ है? मादर कासिम को जब फिज़्ज़ा ने तलाश किया तो मादर कासिम सजदे में गिरी हुई, सजदा कर रही थी और कह रही थी परवरदिगार मेरे लाल की खैर हो, परवरदिगार कासिम को खैर से लाना, हाय हाय कासिम को खैर से लाना। एक मर्तबा शाने पे फिज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा, अरे बीबी चलो कासिम का लाशा आ गया। और अब जो फरमा आई है तो फरमा से चला नहीं जा रहा है। फिज़्ज़ा ने सहारा दिया बाजू पकड़ के और उस जगह पे लाई जहां कासिम की लाश रखी हुई थी, पर कासिम की लाश न मिली। इसलिए अब तक का रसूल ये था कि लाशा बीच में होता था, बीबियां गिर्द बैठी हुई रोती होती थी, मगर कासिम की लाश कनात के करीब रखी हुई थी। एक मर्तबा फरमा ने वहीं से कहा, मेरे लाल का लाशा कहाँ है, मेरे लाल का लाशा कहाँ है? पर ज़ैनब अपनी जगह से उठी, फरमा के करीब आई और फरमा को गले से लगा के कहा, अरे कनात के करीब जो कटनी रखी है वो कासिम के लाश के टुकड़े, अरे हुसैन लाश के टुकड़े को लाए हैं। एक मर्तबा माँ अरे उस कटनी में गिरी और ये कहती हुई गिरी, अरे मेरे लाल तेरा लाशा भी सलामत नास। इलाही इस्सहरा वबीहा वबालिहा वबरीहा माता हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बेवाशा पर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, लोग करते हैं क्यों
के कह दो ये शाहे ज़मन से कोई सुगरा कुलाओ वतन से, जाके कह दो ये शाहे ज़मन से कोई सुगरा कुलाओ वतन से, जाओ अकबर मंगाओ सवारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई कब्रे हसन पे आए, कोई कब्रे हसन पे ये कहना, देख लो जाए बेटे का सेहरा, कोई कब्रे हसन पे ये कहना, देख तो जाए बेटे का सेहरा, उनकी फुरकत में है आंसू जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। या हुसैन, 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 रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, गुबरा दा बाबा चादर बिछा के, गुबरा दा बाबा चादर बिछा के, चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, मकतल जो सैयद वैन पाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया, वाया कल्ला है नाना ज़ारा दा जाया, कौसर के नारे मेरे टुर गए सारे, कौसर के नारे मेरे टुर गए सारे, के राय उठावे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, कुछ मेहंदी गोरे सुम्मा च ले गए, कुछ ऐंदे टुकड़े मकतल च रह गए, कुछ मेहंदी गोरे सुम्मा च ले गए, कुछ ऐंदे टुकड़े मकतल च रह गए, सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों, सैयद मुसाफिर कासिम दी मातों की वे लुकावे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई मां नूर आवे कासिम दी मेहंदी, पुत्रां नू लोको सहरे च लाओ कासिम दी
مجلس کراؤ پترانو لوگو سہرے چلاؤ قاسم دی پہلا مجلس کراؤ بننے نو آکھو شگنا دے ویلے بننے نو آکھو شگنا دے ویلے او کل نہ جاوے قاسم دی مہندی رے ناچ رل گئی بٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی رے ناچ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی خیام اندر جدو مہندی آئی بن رے دی مانے سر خاک پائی خیام اندر جدو مہندی آئی بن رے دی مانے سر خاک پائی بن رے دے بابا بنیا دی ویلے بن رے دے بابا بنیا دی ویلے کی بھول نہ جاوے قاسم دی مہندی رے ناچ رل گئی ناچ رل گئی مانو دوے قاسم دی مہندی Hussein, 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 Hussein. لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں آمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں آمال لاشا دیکھ زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں آمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں آمال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے پامال جیت کی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیت کی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر لپٹا ہوا سنو سے فروا کا نوجوان پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے یا حسین 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 خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہے قاسم
बन कर पाबंद रसन लाशों से जो गुजरे अहले हरम हर बीवी अपने प्यारों से होती थी विदा करके मातम एक बीबी फातिमा बिन्त हसन पामाल बदन कासिम की बहन किसी एक जाते रुखसत न हुई किसी एक जाते रुखसत न हुई टुकड़ों कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम तेरी बहन गरीब नहीं बुलना तेरी बहन गरीब नहीं बुलना तेरी कत्ल का मंजर है कासिम हाय 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 कासिम कभी सहरा देख के रोती थी कभी गश खा के गिर जाती थी कभी सहरा देख के रोती थी कभी गश खा के गिर जाती थी पामाल हुआ था भाई जहां पामाल हुआ था भाई जहां उस बूंद पे गिर कर है कासिम हाय 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 कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम कुछ रस्सियां दे पाबंद हुई नहीं भेड़ गरीब दवस कोई कुछ रस्सियां दे पाबंद हुई नहीं भेड़ गरीब दवस कोई हमें हस आजाद में मर जानी हमें हस आजाद में मर जानी तेरा मातम कर कर है कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम किस शान से तुम दूल्हा थे बने किस शान से की बारात चली किस शान से तुम दूल्हा थे बने किस शान से बारात चली बैठी रही दुल्हन हुजरे में बैठी रही दुल्हन हुजरे में आए न पलट कर है कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम तेनू नाल दुआवां मां उजड़ी मैदान ते पासे गोर असी तेनू नाल दुआवां मां उजड़ी मैदान ते पासे गोर असी मेहनत कर पामाल गया उदी मेहनत कर पामाल गया 9 लाख दा लश्कर है कासिम हाय 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 कासिम कभी इस टुकड़े पर है कासिम कभी उस टुकड़े पर है कासिम फरमान कहा बेटा कासिम कह देना दादी जहरा से फरमान कहा बेटा कासिम कह देना दादी जहरा से गुरबत की कमाई टुकड़ों में गुरबत की कमाई टुकड़ों में भेजी है सजा कर है कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय कासिम हाय
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم سانو راس نہ آئی کر وہ بلا تو بانج کفن میں باجر دا سانو راس نہ آئی کر وہ بلا تو بانج کفن میں باجر دا تیرے قتل دے بعد لئی نانے تیرے قتل دے بعد لئی نانے میری لٹ گئی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی یا ساتھی ہے کاش یہ شادی یا ساتھی بس کھاتا میرا گھر ہے قاسم 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 کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے نبو پر ہے قاسم 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں حق مانگ یا حسین یا حسین حق مانگ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابارن میں جلی جس کی ابارن میں جلی اور تمام مولا حق امام یا حسن